اب جے آئی ٹیز کی جنگ کا آغاز ہو گیا ہے. سندھ حکومت کہتی ہے کہ جے آئی ٹی ہماری ٹھیک ہے. کل علی زیدی جو وفاقی وزیر ہیں انہوں نے شبلی فراز کے ساتھ بیٹھ کر ایک لمبی چوڑی پریس کانفرنس کی اور لہرا لہرا کر ہوا کے اندر اپنی جے آئی ٹی دکھائی کہ جی میری جے آئی ٹی جو ہے وہ ٹھیک ہے. آج سندھ کے چیف منسٹر نے پریس کانفرنس کر دی. اس سے پہلے سندھ کے اور نمائندگان نے جواب دیا. مرتضیٰ وہاب نے بھی جواب دیا کہ جی یہ جو جے آئی ٹی علی زیدی نے دکھائی ہے ٹھیک نہیں ہے. عجیب و غریب ایک تماشا بنا ہوا ہے. میں نے دونوں جے آئی ٹیز پڑھی ہیں اور میں 3 دہائیوں سے جے آئی ٹیز کو جو جوڈیشل ورڈکٹس ہیں ان کے تفصیلی جو فیصلے آتے ہیں ان کو اور جو رپورٹس ہیں مجھے پڑھنے کا شوق ہے. تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میں نے سینکڑوں کی تعداد میں یہ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ دیکھی ہوئی ہیں. اس کی بنیاد پر میں آپ کو چند ایک ایشوز آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تو آپ خود فیصلہ کر لیجئے گا کہ ہو کیا رہا ہے پاکستان کے اندر. لیکن وہ کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سندھ حکومت کا یہ موقف کہ جی جو الزامات علی زیدی کی طرف سے جو جے آئی ٹی سامنے لائی گئی ہے اس کے اندر لکھے گئے ہیں، جس کے اندر آصف علی زرداری اور فریال تالپور اور مظفر ٹپی اور سینیٹر پٹیل اور دوسرے لوگوں کے نام بیچ میں دیے ہوئے ہیں، شرجیل میمن پرومیننٹ نام میں لے رہا ہوں. ان سے منسلک جو حرکات ہیں وہ صرف اس وجہ سے آپ ان کو کارپیٹ کے نیچے نہیں دھکیل سکتے کہ ایک متنازع انداز سے جاری کی گئی متنازع جے آئی ٹی کی رپورٹ کے اندر وہ الزامات دیے گئے ہیں. یہ الزامات جو ہیں بہت سنجیدہ نوعیت کے ہیں. سندھ کے اندر جو گڑبڑ گھٹالا مچتا رہا ہے اس کا ایک بہت بڑا حصہ ذمہ داری کا پیپلز پارٹی کی قیادت کے اوپر پڑتا رہا ہے. پیپلز پارٹی کے اندر کے اپنے لوگ جو ہیں وہ ان الزامات کو دہراتے رہے ہیں. جو پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے گیا ہے بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے بعد وہ بھی یہ الزامات دہراتے رہے ہیں. تو یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے آپ کہیں جی کہ یہ تو چونکہ جی ہمارے خلاف لگتے ہی رہتے ہیں، سوشل میڈیا پہ آتے رہتے ہیں تو لہٰذا آپ ان کو اگنور کریں. بہت ہی سنجیدہ الزامات ہیں اور ان میں سے چند ایک الزامات جو ہیں وہ دہرائے بھی گئے ہیں. تو ایک میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ صرف اس وجہ سے کہ علی زیدی نے جس طریقے سے یہ جے آئی ٹی کی رپورٹ وہ سامنے لے کے آئے ہیں وہ نہ اس کو مستند تو نہیں بنا دیتی، لیکن جو وہ باتیں کر رہے ہیں ان کو وہ ہائی لائٹ کیے گئے ہیں. تو وہ سندھ حکومت صرف یہ جواب نہیں دے سکتی. بہت ہی سنجیدہ الزامات ہیں اور آصف علی زرداری کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں تو اور بھی بہت ساری باتیں کی جاتی رہی ہیں، ان کے پرانے دوست بھی کرتے رہے ہیں. تو اب آپ آ جائیں جے آئی ٹی کے معاملے کے اوپر. سندھ کی حکومت کی جے آئی ٹی تو آپ ان کی ویب سائٹ کے اوپر جا کے پڑھ سکتے ہیں، جس کے اندر پیپلز پارٹی اور 3 جے آئی ٹیز انہوں نے اناؤنس کی ہیں، جس میں بلدیہ فیکٹری کا جو بہت اندوناک واقعہ ہے اس کی جے آئی ٹی کی رپورٹ بھی شامل ہے. اور اس میں بتایا گیا کہ کس طریقے سے بھتہ نہ دینے کے اوپر فیکٹری کے اندر آگ لگائی گئی ہے. 250 کے قریب یا اس سے زائد لوگ جو ہیں ان کو جلا کر بھسم کر دیا گیا. اس سے زیادہ اندوناک واقعہ سنگل واقعہ جو ہے آپ کو کہیں پہ نظر نہیں آئے گا. اس قسم کی بروٹیلٹی جو ہے وہ کہیں پہ نظر نہیں آئے گی. لیکن حیرانی کی بات آپ دیکھیں کہ کل سے لے کے آج تک جو سارا فوکس ہے وہ زہر بلوچ والی جے آئی ٹی کے اوپر ہے. تو میں اس کے اوپر ذرا ابھی آتا ہوں. تو سندھ حکومت کی جو جے آئی ٹی ہے اس کے اندر تو بہت ساری چیزیں نئی آپ کو نظر آئیں گی. اس کے اندر آپ کو پیپلز پارٹی کے ساتھ جو مبینہ تعلق جو ہے جو علی زیدی نے جے آئی ٹی دکھائی وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا. ایکسٹورشن کی باتیں نظر نہیں آئیں گی. نام اس کے اندر مختلف ہے، پیپلز پارٹی کے لوگوں کے اس کے اندر نام نہیں. تو اب آپ علی زیدی کی جے آئی ٹی کے اوپر آ جائیں جس کو حکومت کہہ رہی ہے بقول علی زیدی کی کہ انہوں نے پرائم منسٹر کو بھی یہ کہا. تو انہوں نے کہا کہ یہ جے آئی ٹی جو ہے اب رپورٹ آپ اس کو جاری کریں. پھر ظاہر ہے جب آپ منسٹر آف انفارمیشن کے ساتھ بیٹھ کے یہ جاری کر رہے ہوتے ہیں اور خود بھی فیڈرل منسٹر ہیں تو اس کو آپ کو اون کرتے ہیں نا، فلی طور پر فیڈرل گورنمنٹ اس کو اون کرتی ہے. تو پہلا جو سوال لیجٹمیٹ بنتا ہے کہ علی زیدی صاحب کے پاس یہ جے آئی ٹی رپورٹ آئی کہاں پر. وہ کل ایک میں پروگرام دیکھ رہا تھا اس میں فرما رہے تھے کہ 2017 سے ان کے پاس موجود ہے. 2017 سے اتنی خوفناک جے آئی ٹی موجود ہے ان کے پاس اور انہوں نے 2020 میں آ کر اس کو جاری کرنے کا سوچا. تو عجیب و غریب بات ہے کہ آپ کے پاس اگر ایسی دھماکہ خیز قسم کی ڈاکومنٹ ہے جس کے ذریعے آپ اپنے بیان کے مطابق لوگوں کو انصاف دلوا سکتے ہیں اور اپنے بیان کے مطابق اور اپنے الزامات کی روشنی میں جو کرپٹ لوگ ہیں جو گینگسٹرز ہیں ان کی گردن نپوا سکتے ہیں، تو بھئی آپ کو جاری کرنی چاہیے تھی. آپ نے کیوں جاری نہیں کی؟ لیکن یہ پھر بھی حصول کا جو طریقہ ہے اس کے اوپر کوئی روشنی نہیں ڈالتا. تو ان کے اپنے بیان کے مطابق ان کو خاکی لفافے میں دے گیا تھا، گھر پہ ان کو ڈیلیور کر گیا تھا. تو اب ہمیں پتہ چلا کہ جو لفافوں کی سیاست ہے وہ کیا ہوتی ہے. یہ بہت الزام لگایا کرتے تھے نا جی کہ بڑے لفافے لیتے ہیں جی صحافی. اب وہ خود ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ جو لفافوں کی سیاست ہے
وہ کیسے ہوتی ہے. تو یہ کیسے ایک علی زیدی صاحب کے گھر پہ یہ رپورٹ آ گئی, سیکرٹ اس کے اوپر لکھا گیا ہے, تو اور ساتھ گڈ لک بھی ان کو کہا گیا ہے. تو کمال بات ہے جی, ان کے پاس گھر پہ رپورٹ آ گئی. اس رپورٹ کو اگر آپ پڑھیں تو اس میں 3-4 چیزیں آپ کو واضح طور پر نظر آئیں گی, لیکن جو مجھے جنہوں نے بڑا پریشان کیا ان کے اوپر میں آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہوں گا. ایک تو آپ کو بہت زیادہ شک یہ گہرا ہوتا ہے کہ اس GIT کے اندر پیجز جو ہیں وہ پیچ کیے گئے ہیں. اور میں آپ کو میں کوئی فورنزکس کا ایکسپرٹ نہیں ہوں, میں تو صرف آپ کو صحافیانہ انداز سے بتا رہا ہوں کہ جب ڈاکومنٹس کو ہم ویریفائی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ ان کے اندر جو چیز لکھی گئی ہے وہ کتنی مستند ہے, اور اس کے اندر کہیں ریگنگ تو نہیں ہوئی یا ریڈیکشن تو نہیں ہوئی یا ایڈیشن یا انسرشنس تو نہیں ہوئی, تو ہم ان کی سیکوینسنگ جو ہے اس کو دیکھتے ہیں, اور پیراگرافس کی سیکوینسنگ کو بھی دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے. وہیں سے پتہ چل جاتا ہے انلیس کہ کسی نے بہت ہی کمال طریقے سے ان ڈاکومنٹس کو چینج کیا. تو اس میں اگر آپ اس پیج کے اوپر دیکھیں تو یہ 2 پیراگرافس آپ کو نظر آتے ہیں, جس میں ایک میں وہ ذکر کر رہے ہیں کہ میمن خواتین جو 2 تھیں انہوں نے اپروچ کیا اور شرجیل نام میمن نے تصفیہ کرایا اپنے بھائی کے اگینسٹ, اس نے اس سے پیسے لے لیے. تو یہ پیراگرافس آپ کو نظر آتے ہیں. اس کے بعد پھر یہ پیراگراف شروع ہو جاتے ہیں جس کے اندر آپ کو ایتھنک کلنگ کا ذکر نظر آتا ہے, اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر کس قسم کا وائلنس جو ہے وہ کیا گیا, لوگوں کے نام نظر آتے ہیں. یہ 3-4 پیراگرافس آپ کو یہ نظر آئیں گے. اور پھر حیرانے کی بات ہے جو پیراگراف پہلے آپ پڑھ چکے ہیں میمن خواتین والا, وہ دوبارہ سے 3 پیراگرافس ریپیٹ ہو جاتے ہیں. تو پھر یہ سوچنا پڑے گا نا جی کہ یہ کیسی GIT کی رپورٹ ہے جس کے اندر جو پیراگراف پہلے آپ پڑھ گئے ہیں اس کے بعد مزید کوئی مواد آتا ہے, وہ پیراگراف ریپیٹ ہو جاتے ہیں. تو ظاہر ہے یا تو یہ پیراگراف 2 مرتبہ کٹ پیسٹ کر کے لگ گئے ہیں, اور بیچ میں جو آپ نے چیز لگائی ہے اس کی وجہ سے دونوں پیراگرافس آپ کی نظر سے نکل گئے ہیں, یا پھر یہ ہے کہ آپ کو خیال نہیں رہا کہ آپ نے جو پیج بیچ میں انسرٹ کیا ہے اس کے اوپر آلریڈی یہ پیراگرافس جو ہیں وہ لکھے ہوئے تھے, وہ ریپیٹ ہو گئے ہیں. کیونکہ ریپیٹ ہونا مواد کا کسی رپورٹ میں انہونی نہیں ہے, لیکن پیراگرافس کے بیچ میں نئے مواد کا آنا اور اس کے بعد پیراگرافس کا سامنے آنا ایک بڑی انہونی بات ہے. تو مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی کہ پیراگرافس جو ہیں وہ اس طریقے سے ریپیٹ کیسے ہو سکتے ہیں. پھر اس کے اوپر دستخط ہیں, یہ ایک سٹوری آلریڈی آئی ہوئی ہے, میں ظاہر اگین ایکسپرٹ نہیں ہوں, لیکن دوسرے لوگوں نے بھی یہ نوٹ کیا ہے کہ جو دستخط کیے گئے ہیں ان کے اندر بہت زیادہ آپ کو مماثلت نظر نہیں آتی. ممکن ہے کہ جلدی میں بہت سارے پیجز کو دستخط کر رہے ہوں, لیکن جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پیراگرافس جو ہیں بیچ میں ریپیٹ ہو رہے ہیں, بیچ میں ایک مواد گھسایا ہوا ہے, اور ساتھ جو سیکوینسنگ ہے اس کے اندر بھی آپ کو گڑبڑ نظر آتی ہے. جو نمبرز دیے گئے ہیں بعض جگہ پر جو سب ہیڈ لائنز ہیں ان کے نمبرز پراپر طریقے سے دیے ہوئے ہیں, کالن لگایا ہوا ہے اور آگے سب ہیڈ لائن دے کے انڈر لائن کیا ہوا ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ نمبر کسی اور جگہ پہ ہے اور سب ہیڈ لائن کسی اور جگہ کے اوپر ہے, لیکن پیراگراف کے سیکوینس کی درستگی نہ ہونے کی وجہ سے اور اس مواد کی وجہ سے دستخطوں کا معاملہ بھی جو ہے وہ بھی آپ کو کافی گمبھیر نظر آتا ہے. پھر اس میں ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ عزیر بلوچ کو جو ٹکٹ ہیں وہ فریال تالپور نے ارینج کروا کے دیے سینیٹر پٹیل کے ذریعے. پھر 3 پیراگرافس کے بعد یہ لکھا ہوا ہے کہ جی اس کے اندر آصف علی زرداری صاحب نے ٹکٹ جو ہیں وہ ان کو ارینج کر کے دیے ہیں. تو ایک ہی ایکیوز جو ہے 4 پیراگرافس کی چھلانگ لگا کے 2 مختلف بندوں کو ایک ہی معاملے کے اوپر, یعنی ٹکٹس دینے کے معاملے کے اوپر کس طریقے سے ایکیوز کر سکتا ہے. اور کیا GIT جو لکھنے والے تھے انہوں نے دیکھا نہیں ہے کہ 4 پیراگراف پہلے تو یہ فریال تالپور کا نام لے رہا تھا, 4 پیراگراف کے بعد یہ آصف علی زرداری کا نام لے رہا ہے, اور ایشو وہی ہے. اس کے علاوہ اس رپورٹ کے اندر جو اور چیزیں ہیں, جب علی زیدی سے کل شاہ زیب خانزادہ کا پروگرام کے اندر ان سے پوچھ لیا کہ بھائی جس عزیر بلوچ کی باتوں کو آپ اتنا بتا رہے ہو, جس طرح اوپر سے اس نے چیزیں نیچے بھیجی ہیں اور ہمیں اس کے اوپر اس کو مستند ماننا ہی ہے, اس کے اندر خود آپ نے لکھا ہوا ہے کہ آپ عزیر بلوچ کو آپ اپنی جماعت کے اندر بلا رہے تھے, اسی عزیر بلوچ کو جس کے ساتھ آصف علی زرداری اور ان کے قریبی لوگوں کا تعلق ثابت کر کے آپ بتانا چاہتے ہیں کہ کراچی کے اندر قتل و غارت گری کون کر رہا تھا. تو اس کے اوپر وہ پھر ناراض ہو گئے علی زیدی صاحب.
آپ مجھ سے کیا بلوانا چاہ رہے ہیں؟ آپ مجھ سے کیا بلوانا چاہ رہے ہیں ذرا بتا دیں. میں آپ کو یہ بتا دوں, میں آپ سے کچھ نہیں بلوانا چاہ رہا. آپ کو بلا کے پوچھ لیں. میں تو ابزالو بھی کسی کو نہیں کر رہا بھائی, میری کیا اوقات ہے ابزالو کرنے کی, کورٹ کرے گا جو کرنا ہے. اور یہ بڑے مزے کی مطلب آپ نے کی کہ سیاسی تو نہیں ہے کہ آپ سیاست چمکا رہے ہیں. اب میں کاؤنٹر میں آپ سے پوچھ لوں کہ شاہ صاحب کیا آپ اپنا پروگرام بیچنے کے لیے عزیر بلوچ پہ کر رہے تھے؟ پھر لوگوں نے اور ویڈیوز بھی لگانی شروع کر دیں. اس میں انہوں نے جو ذوالفقار مرزا ہیں, جن کی بیگم صاحبہ فہمیدہ صاحبہ جو ہیں وہ وفاقی کابینہ کے اندر بیٹھی ہوتی ہیں, انہوں نے عزیر بلوچ کو تو اپنا بھائی مانا ہوا ہے. تو اللہ نے مجھے اتنی ہمت اور گردہ دیا ہے کہ میں اون کرتا, جس طرح میں عزیر بلوچ کو آج بھی اپنا بھائی اون کرتا ہوں. پھر لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ عزیر بلوچ کی تو بڑی لڑائی تھی پیپلز پارٹی کے ساتھ, اس کے اپنے سٹیٹمنٹس جاری کیے ہیں اس نے. ہم پوچھتے ہیں زرداری سے شرم آنا چاہیے زرداری صاحب کو. اپنے لوگوں کے اوپر آپریشن, اپنے حکومت میں ان سے تو متحدہ لاکھ درجات ہے, اپنے ایک کارکن کے لیے پورا کراچی کو سر پہ اٹھاتا ہے. مطلب اب آپ کو پیپلز پارٹی سے ہی شکایت ہے کہ پیپلز پارٹی ہی آپ لوگوں نفرت ہو گئی ہے, ہمیں پیپلز پارٹی سے نفرت کرتے ہیں. پھر لوگوں نے یہ بھی آپ کو بتایا کہ جی کس طریقے سے الیکشن کے وقت پی ٹی آئی ان لوگوں کو اپنے ساتھ رکھ رہی تھی جن کے اوپر قتل کے الزام تھے, اور علی زیدی صاحب خود دفاع کر رہے ہیں کہ یہ جو الزام ان لوگوں کے اوپر لگے ہیں نا, جو عزیر بلوچ کے دوست تھے جن کو ہم اپنے ساتھ جن کو ملایا ہوا ہے, وہ پولیٹیکل نوعیت کے تھے. یہ اس وقت آپ کے سامنے علی زیدی کا اپنا ٹویٹ جو ہے. لیکن سب سے بڑا جو ایشو ہے نا وہ یہ ہے کہ عزیر بلوچ کی جی آئی ٹی کو اس طریقے سے ریلیز کروا کے جی آئی ٹی کا جواب, آفیشیل جی آئی ٹی کا جواب دے کر آپ نے مرکز اور صوبے کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ اس حد تک خراب کر دیے کہ اب یہ بالکل ٹھیک نہیں ہوں گے. اس سے بھی کئی بڑے معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو بلدیہ کی جو رپورٹ ہے وہ مکمل طور پر پس منظر میں چلی گئی. یاد دہانی کے لیے 2013 کے انتخابات پاکستان تحریک انصاف نے عزیر بلوچ اور پیپلز پارٹی کے تعلقات کے اوپر نہیں لڑے تھے. 2013 کے انتخابات پاکستان تحریک انصاف نے ایم کیو ایم کے خلاف لڑے تھے کراچی کے اندر, اور وہ اس وقت سب سے بڑی سٹوری تھی. اور ایم کیو ایم کے بارے میں عمران خان کیا کہتے رہے ہیں, فیصل وابڈا کیا کہتے رہے ہیں, کیسز لندن میں پرسو کرنے کی جس کی آج کل کوئی بات ہی نہیں کرتا, کیسی کیسی کیمپینز کرتے رہے ہیں, اپنے ورکرز کے مارے جانے کے اوپر الطاف حسین کے براہ راست الزام لگاتے رہے ہیں. یہ سارا ریکارڈ کا حصہ ہے. تو 2013 کے انتخابات میں جو سب سے بڑا ایشو تھا جو کل علی زیدی بھول گئے, وہ عزیر بلوچ اور پیپلز پارٹی کا مبینہ لنک نہیں تھا جس کو وہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, باوجود اس کے کہ عزیر بلوچ کو وہ اپنی جماعت کے اندر بھی لانا چاہ رہے تھے. اصل ایشو ایم کیو ایم کا ہے, وہ مکمل طور پر اس کے اوپر خاموشی چھائی ہوئی ہے. بلدیہ کی رپورٹ جو ہے اس بحث کا حصہ ہی نہیں ہے. کراچی کے رہائشی اگر آپ ان سے پوچھ لیں, لیاری والے معاملے کو اگر آپ ایک سائڈ کے اوپر کر دیں, وہ آپ کو بتائیں گے کہ کراچی, حیدرآباد, پارٹس آف سکھر جو سب سے بڑا ایشو رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں, جس نے ہزاروں لوگوں کی جانیں لی ہیں, جس نے پاکستان کے فائنینشیل ہب سینٹر کو تباہ کر دیا ہے, جہاں پہ گینگ وارز کی سٹوریز اتنی بڑی نہیں ہوتی تھی جتنا ایم کیو ایم کے خاص گروپ کا ہولڈ ہوتا تھا. وہ سٹوری بالکل سائیڈ لائن پہ چلی گئی, اور اس کے کمال حقائق ہیں اس سٹوری کے. اگر میں آپ کو بتاؤں تو وہ سٹوری کے حقائق یہ ہیں کہ بلدیہ کا جو واقعہ ہوا ہے, جو اس جی آئی ٹی کے مطابق جس کا کوئی ذکر نہیں ہو رہا, عزیر بلوچ کے اوپر فوکس کیا ہوا, وہ ایک بھتے کا ایشو تھا. اور اس کے بعد ایم کیو ایم کے پرانے لوگ جو سارے ان معاملات کے اندر گھسے ہوئے تھے, اب ہر کوئی تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے اور اپنے آپ کو صاف بتلا رہا ہے. اب وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھتے کا ایشو تھا. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ایم کیو ایم کی اس وقت لیگل ٹیم کو جو ہیڈ کر رہے تھے وہ اس کو حادثہ قرار دے رہے تھے, اور لیگل ٹیم کو جو بلدیہ کیس کے اندر ایم کیو ایم کی جماعت کا دفاع کر رہے تھے جی کہ یہ بھتے کا کیس محض الزام ہے اور یہ اصل میں حادثہ ہے, ان کا نام تھا فروغ نسیم. جی, بیرسٹر فروغ نسیم. آئیے ہم آپ ان کو ایک ساؤنڈ سنواتے ہیں کہ بیرسٹر فروغ نسیم بلدیہ کے واقعے کو کیسے جسٹیفائی کرے تھے. ایم کیو ایم کے رہنما بیرسٹر فروغ نسیم اور رؤوف صدیقی سینٹ الیکشن کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے پہنچے. میڈیا سے گفتگو کے لیے آئے تو سانحہ بلدیہ سے متعلق سوالوں کا سامنا کرنا پڑا. فروغ نسیم نے بتایا کہ جے آئی ٹی صرف ایک پولیس رپورٹ ہے, فیکٹری میں آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی. جوڈیشل کمیشن کی رپورٹس میں ثبوت موجود ہیں. بلدیہ کی سانحہ پہ جسٹس ریٹائرڈ زاہد قربان الوی کا جوڈیشل کمیشن بیٹھا, ان کے ساتھ ایک اور صاحب اس کے ممبر تھے. اس جوڈیشل کمیشن میں باقاعدہ رپورٹس موجود ہیں,
وہ امیجز موجود ہیں کہ کس طرح وہاں شارٹ سرکٹ ہوا ہے. شاید مجھے لفظ تبدیل کرنا ہو, جسٹیفائی نہیں کرتے, ایکسپلین کیسے کر رہے تھے, زیادہ یہ بہتر ہو رہا. اسی پریس کانفرنس کے اندر وہ لیڈر جس کو عمران خان ان تمام القابات سے نوازتے تھے جو اب ریکارڈ کا حصہ ہیں, الطاف حسین, فروغ نسیم, ان کو کیا کہہ رہے تھے؟ الطاف حسین ایک بڑا نام ہے, بڑا لیڈر ہے, اس لیے میں نے کہا کہ نیلسن منڈیلا کے بعد اگر اس ورلڈ ہورائزن میں کوئی لیڈر ہے وہ صرف الطاف حسین ہے. یہ میں پہلے بھی چلا چکا ہوں, لیکن اتنی اہم سٹیٹمنٹ ہے, مجھے بار بار چلانے کی ضرورت ہے. ایک مرتبہ پھر سنائیے گا ذرا. الطاف حسین ایک بڑا نام ہے, بڑا لیڈر ہے, اس لیے میں نے کہا کہ نیلسن منڈیلا کے بعد اگر اس ورلڈ ہورائزن میں کوئی لیڈر ہے وہ صرف الطاف حسین ہے. تو فروغ نسیم صاحب کے نزدیک بلدیہ جو ہے بھتے کا معاملہ نہیں تھا, وہ ایم کیو ایم کا دفاع کر رہے تھے, حادثہ تھا, اور الطاف حسین جو ہیں وہ نیلسن منڈیلا ہیں. اور عمران خان اور علی زیدی جو ہیں وہ الطاف حسین کے بارے میں کیا باتیں کہتے رہے ہیں, آپ ان کو ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر جا کے دیکھ لیں, مجھے بہت دہرانے کی ضرورت نہیں. بلدیہ کے معاملے کے اوپر جب ایک گریونس کمیٹی بنائی گئی تو اس کو بیرسٹر نظیم فروغ ہیڈ کر رہے تھے, اور علی زیدی کے اپنے ٹویٹس موجود ہیں جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں تو یہ بندہ ہی ہمیں نہیں چاہیے, یہ تو جو بندہ ہے یہ ہمیں قابل قبول ہے نہیں. تو علی زیدی خود اس وقت بلدیہ کے معاملے کے اوپر مکمل طور پر اپنی جماعت کے موقف کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. اور یہ فروغ نسیم صاحب کا کمال ہے کہ بلدیہ کے کیس میں وہ ایم کیو ایم کے الطاف حسین, جن کو نیلسن منڈیلا کا وہ خطاب بھی دے رہے تھے اور اپنی تمام قیادت کا دفاع کر رہے تھے, پھر یہی فروغ نسیم جو ہے جنرل پرویز مشرف کے کیس کے اندر پرویز مشرف کا دفاع کر رہے تھے. اور یہ وہ ساری تاریخ آپ کے سامنے ہے. 12 مئی کے کیس کے اندر بھی ان کا سٹینس جو ہے 12 مئی کے دفاع کے اندر تھا فروغ نسیم صاحب کا. یہی فروغ نسیم جو ہیں وہ وفاقی کابینہ میں علی زیدی اور تمام ممبران کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ ممبران جو اس وقت کہتے تھے کہ بلدیہ سے بڑا قتل ہوا ہی نہیں ہے, ان کے برابر میں وہ شخص بیٹھا ہوا ہے جو کہتا ہے کہ بلدیہ کا تو محض حادثہ تھا, الطاف حسین جو ہے وہ نیلسن منڈیلا ہیں. یہی فروغ نسیم جو ہے لاء منسٹر کی پوسٹ وقتی طور پر چھوڑ کر موجودہ آرمی چیف جنرل قمر باجوہ کے وکیل بھی بن جاتے ہیں, اور یہی فروغ نسیم دوبارہ سے لاء منسٹر انڈکٹ ہوتے ہیں, اور پھر انڈکٹ ہونے کے بعد قاضی فائز عیسیٰ کے کیس کے اندر بطور وکیل جو ہیں وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں, لاء منسٹری کا عہدہ چھوڑ کے اس ریفرنس میں وہ وکیل کے طور پر پیش ہوتے ہیں. تو علی زیدی صاحب کو شاید فروغ نسیم صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ کراچی کا اصل ایشو عزیر بلوچ اور پیپلز پارٹی یا امن کمیٹیاں تھیں, یا وہ لوگ تھے جن لوگوں کو پاکستان تحریک انصاف نے اب اپنے ساتھ بٹھایا ہوا ہے. ایشو عزیر بلوچ کے ہاتھوں مارے جانے والے لوگ تھے جو بہت بڑا ایشو ہے, یا کراچی کے اندر جو وائلنس ہوا جس نے ہزاروں لوگوں کی جانیں دیں وہ بڑا ایشو ہے. اور یہ کیسا معاملہ ہے کہ عزیر بلوچ کی جی اے ٹی کے نام کے اوپر جو اصل اور کور ایشو تھا بلدیہ کا وہ مکمل طور پر اب سائیڈ لائن ہو گیا. تو یہ چند حقائق تھے, میرا خیال تھا آپ کو اس کے بارے میں جاننا چاہیے, لیکن یہ جی اے ٹی رپورٹس کی جو لڑائی ہے نا, ہے بڑی دلچسپ ویسے.